ان شوخ بلاؤں سے اللہ دور رکھے، مولا دور رکھے، اللہ دور رکھے، مولا دور رکھے۔ بدر منیر پشتو اردو فلموں کے معروف اداکار ہیں۔ بدر منیر نے اپنے کیریئر کے دوران 450 سے زیادہ پشتو اور اردو فلموں میں کام کیا۔ انہیں بجا طور پر پشتو فلموں کا سلطان راہی کہا جا سکتا ہے۔ دونوں اداکاروں کا موازنہ کئی سطحوں پر ہو سکتا ہے، مثلاً دونوں نے اپنے ابتدائی دور میں کئی برس تک چھوٹے چھوٹے کردار کیے، دونوں کی اصل شہرت اردو کی بجائے علاقائی فلمیں ہیں، اور دونوں کے عروج و زوال کا زمانہ کم و بیش ایک ہی ہے۔ بدر منیر نے عملی زندگی کا آغاز کراچی کی سڑکوں پر ایک رکشہ ڈرائیور کی حیثیت سے کیا۔ یہ سن 60 کا عشرہ تھا جب وحید مراد انگریزی ادب میں ایم اے کرنے کے بعد اپنے والد نثار مراد کے تقسیم کار ادارے میں کام کا تجربہ حاصل کر رہے تھے۔ جب ان کے دوست پرویز ملک امریکہ سے فلم سازی کی تربیت لے کر لوٹے تو فلم ہیرا اور پتھر میں وحید مراد کو ہیرو کا رول مل گیا، اور وہاں سے کامیابیوں اور ناکامیوں کی ایک طویل کھٹی میٹھی داستان شروع ہوتی ہے جو سن اسی کے عشرے تک چلتی ہے۔ آج ہم پشتو فلموں کے صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیرو بیدر منیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ بدر منیر 1940 میں مدین شگیرہ میں پیدا ہوئے۔ والد محمد یعقوب جان ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ بدر منیر کا ایک بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ گھریلو حالات کے پیش نظر بدر کوئی خاص تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ کم عمری میں اپنے گاؤں میں گنے کے کھیتوں میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ جب جوان ہوا تو پاکستان کے صنعتی اور معاشی شہر کراچی کی طرف اپنی قسمت آزمانے کے لیے رخ کیا۔ کراچی آنے بعد وہ مزدوری کرنے لگا۔ کراچی کی گلیوں میں مختلف چیزیں بیچنے والا بدر منیر جو پیسے کماتا وہ اپنے گاؤں بھیج دیتا۔ فلمی اداکار بننے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں شروع ہی سے یہ سپنا تھا کہ کراچی کے ساحل سے وہ سمندر پار کسی ملک میں پیسہ کما کر اپنے گاؤں میں خوشحالی کی زندگی بسر کرے گا۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ دبئی اور لندن تک گیا، مگر تقدیر اسے ایک فلم سٹار کی صورت میں مہربان ہونے والی تھی۔ ایک روز اسے ایسٹرن اسٹوڈیو کی کینٹین میں بیرہ گیری کی ملازمت مل گئی۔ یہ 1958 کا ذکر ہے۔ وہ فلم کے سیٹ پر لوگوں کے لیے چائے، بسکٹ وغیرہ بنانے پر مامور رہا۔ اسی اثنا میں ایک فلم سویرا بن رہی تھی جس میں کمال، شمیم آرا، لہری، رخسانہ اور ایمی منوالا اہم کردار کر رہے تھے۔ فلم کی ہدایتکار رفیق رضوی بابو تھے۔ اس فلم میں پہلی بار بدر منیر کو بطور ایکسٹرا اداکار کاسٹ کیا گیا۔ فلم کا مشہور گیت تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آج بھی بے حد مقبول ہے۔ یہ فلم 1959 جولائی کو کراچی کے پلازا سنیما میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہی بدر منیر کی پہلی فلم تھی۔ یہ بات خود بدر منیر نے اپنے دیے گئے ایک انٹرویو میں بتائی تھی۔ ایمی منوالا جو اپنے زمانے کی مشہور ڈانسر تھی، انہوں نے بدر منیر کو اپنے سیکریٹری کے طور پر رکھ لیا، لیکن کچھ ماہ بعد بدر منیر نے یہ ملازمت چھوڑ کر اداکار وحید مراد کے پروڈکشن آفس میں بطور چپراسی ملازمت اختیار کر لی۔ اسٹوڈیو میں کام کرتے ہوئے ان کی سلام دعا بہت سے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر سے ہو گئی۔ ہدایتکار شیخ حسن فلم جاگ اٹھا انسان او بنا رہے تھے۔ اس فلم میں انہوں نے بدر منیر کو ایک انگریز سپاہی کا کردار سونپا۔ یہ فلم 1966 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد بدر منیر نے وحید مراد پروڈکشن کی فرمان ہدایتکار پرویز مکی دو رہا جہاں تم وہاں ہم ہدایتکار حسن طارق کی بہن بھائی اور منور رشید کی نیل نیا مجنو اور روڈ ٹو سوات میں بطور ایکسٹرا کام کیا۔ ان میں پرویز مکی جہاں تم وہاں ہم بدر منیر کی پہلی فلم تھی جس میں وہ باکسر کے کردار میں نمایاں طور پر شامل تھے۔ نذیر حسین کی شاگردی میں فوٹوگرافی کی ٹیکنیک سمجھتے ہوئے بدر منیر نے شوبہ فائٹ میں بھی تربیت حاصل کی۔ فوٹوگرافی، اداکاری اور فائٹر کے طور پر فلموں میں کام کرتے ہوئے ایک روز اس نے اپنے استاد عکاس نذیر حسین کو ایک پشتو لوک کہانی سنائی، جس پر نذیر صاحب فلم بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کراچی شہر جہاں پختون بھائیوں کی بہت بڑی آبادی رہائش پذیر تھی۔ یوسف خان شیر بانو اور دیگر پشتو فلموں کی کامیابی کے بعد 1972 میں فوٹوگرافر نذیر حسین کی ہدایت میں بننے والی کلر ایکشن اردو فلم جہاں برف گرتی ہے میں بدر منیر اور یاسمین خان نے لنکس رولز کیے۔ معروف اداکارہ چکوری کی یہ پہلی اردو فلم تھی
इसी म्यूजिकल एक्शन फिल्म में लाल मोहम्मद इकबाल ने बहुत मकबूल गीत कंपोज किए। वादियाँ मुझको बुलाए मेरा बसेरा है, वहाँ जहाँ बर्फ गिरती है, और मुझको मिला ऐसा महबूब जिसकी हर अदा। ये दोनों गाने अहमद रुश्दी की आवाज़ में बदर मुनीर पर फिल्माए गए। इसी साल बदर मुनीर को अदाकार सैयद कमाल ने अपनी फिल्म आखिरी हमला में एक अहम किरदार सौंपा। इस फिल्म में कमाल और बदर मुनीर पर अहमद रुश्दी की आवाज़ में एक बहुत ही उम्दा और मकबूल गीत अल्लाह मेरे करियो करम का फेरा मुझे बड़ा भरोसा तेरा, हिदायतकार आरिफ खान की उर्दू फिल्म में बदर मुनीर ने टाइटल रोल किया। 1974 में फिल्म साज कवि खान की ज़ाती पंजाबी फिल्म मंझी कथे दावा में बदर मुनीर ने पहली बार अदाकारी की। बदर मुनीर इस वक्त न सिर्फ पश्तो फिल्मों के कामयाब अदाकार थे, बल्कि उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी के भरपूर जौहर दिखाए। बदर मुनीर की उर्दू फिल्मों में अहमियत और मार्केट 1975 में नुमाइश पजीर होने वाली फिल्म दुल्हन एक रात की से बढ़ गई। ये एक्शन फिल्म पूरे मुल्क में सुपरहिट रही। कराची के रीनो सिनेमा में इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई। अदाकारा नमी ने इस फिल्म में हीरोइन का किरदार किया। मरूफ अदाकारा मसरत शाहीन को इसी फिल्म ने बाम उरूज पर पहुंचाया। इसी फिल्म की कामयाबी के बाद बदर मुनीर की मार्केट उर्दू फिल्मों में भी बढ़ गई। बदर मुनीर की रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 490 ही। इन पश्तो फिल्मों की 3-5 ही। पश्तो बॉक्स ऑफिस पर बदर मुनीर के जाने के बाद कोई और अदाकार उनकी जगह न ले सका। 11 अक्टूबर 2008 बानी पश्तो सिनेमा का ये सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हुकूमत ने उनकी फिल्मी खिदमात के पेश नज़र 14 अगस्त 2008 को उन्हें सदारती अवार्ड दिया। 2011 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस लेजेंड अदाकार के नाम पर पेशावर की मशहूर शाहरा सिनेमा रोड को बदर मुनीर रोड का नाम दिया। अदाकार आसिफ खान और नेमत सरहदी के साथ भी उनका इश्तिराक पश्तो बॉक्स पर बेहद कामयाब रहा। बतौर फिल्मसाज उन्होंने 11 फिल्में प्रोड्यूस की, 2 शादियां की। उनका बेटा दिलबर मुनीर भी चंद फिल्मों में आया, मगर चल ना सका। उनकी केमिस्ट्री हिदायतकार अजीज तबस्सुम, मुमताज़ अली खान और इनायतुल्लाह खान के साथ बहुत मिलती थी। सदारती अवार्ड के अलावा निगार अवार्ड, मुसव्विर अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, स्क्रीन लाइट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, बोलान अवार्ड के अलावा पख्तून सकाफती तंजीमों की जानिब से उन्हें बेशुमार अवार्ड मिले। वो अदाकारों वाले नखरे ना करते। इनकी उन्हीं खूबियों की वजह से आज उनके लाखों मद्दा उन्हें याद रखे हुए हैं। वो पश्तो फिल्मों का एक फितरी व हकीकी हीरो था, जिसकी अदाकारी नेचुरल थी। वो हर किरदार में पख्तून की शान और वकार बनकर उभरा। बदर मुनीर करीम ब्लॉक कब्रिस्तान लाहौर में इस वदा खाक हैं।